السلام علیکم، میں ہوں عباس لغاری کرنٹ نیوز کے ساتھ، اور آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان سوسائٹی آف انڈین میڈیسن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور اختر سعید میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن ہیں. ہم ان سے بات کریں گے، لیکن آج ہم میڈیکل کے حوالے سے ان سے بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کی شخصیت کو، ان کے سینس آف ہیومر کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. شکریہ سر، عموماً ہم بات جب شروع کرتے ہیں تو ہم ہابیز سے یا مختلف چیزوں سے اپنے گیسٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور زندگی کا آغاز کیا. بچپن میرا لاہور میں گزرا، یہیں میں میری پیدائش لاہور ہی کی ہے. اور شروع میں ہم اندرون شہر سے تھوڑا سا باہر کی طرف ایک علاقہ عثمان گنج وہاں پہ تھے. پھر اس کے بعد پرائمری اسکول میں نے رنگ محل مشن ہائی اسکول جو وارڈ سٹی کے اندر ہے وہاں سے، اور سینٹر ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج، اور پھر میڈیکل MBBS میں نے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے کیا، اور فائنلی پھر پوسٹ گریجویشن یہاں سے کی، اور پھر باہر جانے کا بھی اتفاق ہوا. سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ لاہور اور اس کے مضافات میں ایک علاقے میں گزرا، تو اب آج کے لاہور میں اور اس پہلے کا جو لاہور تھا، آپ کتنا فرق محسوس کرتے ہیں اس میں؟ اگر چونکہ میرا اسکول جو تھا وہ بالکل جسے اب اندرون لاہور کا مرکز کہہ سکتے ہیں، رنگ محل مشن ہائی اسکول وہاں تھا. تو جو بچپن ہے وہ زیادہ تر تو میرا آتے جاتے اندرون شہر کے مطلب علاقے میں گزرا. تو اس وقت والے لاہور میں مطلب لاہور سادہ تھا. لاہور میں ظاہر اس وقت ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، شور بھی کم تھا، پولیوشن بھی کم تھی، اور لوگ ایک دوسرے کو ذاتی طور پہ جانتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد خیال کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آبادیاں پھیلتی گئیں، لوگ دور ہوتے گئے. تو اب اس وقت ہم بڑی جن جگہوں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک سے دوسرے گھر کو خبر نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو میرے خیال میں بچپن میں اور اب والے لاہور میں آئی ہے. تو سر، بچپن کی کوئی ایسی شرارت جسے سوچ کر آج بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہو؟ کیونکہ عموماً آج کل کے بچوں کا جو بچپن ہے وہ تو سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا. اسکول کے زمانے کا میں بتا سکتا ہوں کہ ایک دفعہ مطلب جیسے اسکول سے چھٹی کرنے کے بہانے بچے کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو اسکول میں ایک دفعہ مطلب ہم نے آگے گھر میں کہہ دیا جی کہ کل آج ٹیچر نے ہمیں فلاں بات پہ ڈانٹا یا اس طرح سے کیا، تو اس لیے میں کل اسکول نہیں جاؤں گا. اور حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. تو ہم نے تو بڑے مطلب جا کے بہانہ ہی کرنا تھا کسی وجہ سے. لیکن والد صاحب نے کسی کو اسکول اگلے دن بھیج دیا کہ پتہ کریں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ہیڈ مسٹرس نے مطلب ہمیں بلا لیا کہ بھی یہ کون سا بچہ ہے جس نے جا کے شکایت لگائی جی کہ اسکول میں پٹائی ہوئی ہے. کیونکہ مشن اسکول میں وہ جیسے مشنری اسکول تھا تو ٹیچرز ہمارے کرسچین یا کچھ انگریز ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ بہت انہونی تھی. تو اگلے دن مطلب اس دن تو ہماری پٹائی کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن جس دن ہم نے یہ غلط جھوٹ بولا اور شکایت کی اس دن پٹائی ہو گئی. تو پھر واپس آ کے پھر بتایا جی کیا جو ہے کہ جب اگر ہم نے بھی تمہاری پٹائی کرنی تھی. تو سر وہ پھر آپ کی جینون ہو گئی. سر، تو سر آپ کی پسندیدہ ہابی جو یا آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ نے بچپن سے ایک چیز کو مس کیا ہو، شاید اس وقت آپ کو ٹائم بھی جہاں تک ہے مطلب کچھ پڑھنے پڑھانے کا تھوڑا بہت ہے، مطلب لٹریچر پڑھ لیا، اردو شاعری سے شوق ہے مجھے. ابھی بھی کبھی وقت ملے جو کہ یہ کم ملتا ہے. تو زیادہ تر ہابیز میں میرا پڑھنا ہی رہا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا بہت وہ جو بچپن کے جو کھیل ویل کھیلے جاتے ہیں، لیکن کوئی بہت مخصوص قسم کا کوئی مشغلہ میرا کوئی ایسا نہیں رہا. اس طرح سے مجھے کسی حد تک پھرنے کا اور ٹریولنگ کا اور سیر و تفریح کا شوق ہے. تو وہ جب بھی موقع ملے جیسے بھی بنے ہم تو کچھ نہ کچھ وقت نکال کے نکل جاتے ہیں. تو سر، ٹریولنگ جیسے کہ آپ نے کہا ٹریولنگ، تو ٹریولنگ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو کہتے ہیں کہ ایک جو چیز ہے جو انسان کو سکھاتی ہے وہ سفر ہے. آپ اس فریز کو کیسے؟ میں بالکل اس فریز کو بالکل جو ہے نا جیسے کہتے ہیں اس کی تصدیق کروں گا. یہ اس کے ساتھ سفر میں بہت ساری چیزیں مطلب سفر میں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو دوست احباب جن کے ساتھ آپ روٹین میں مل رہے ہوتے ہیں وہ ملنا جلنا ایک تکلف کی حد تک یہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن آپ بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے. سفر میں آپ ایک دوسرے کے جو آپ کے ہم سفر ہیں، اگر آپ گروپ میں ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں ان ہم سفروں کے ساتھ ایک نئے طرح کی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اور اس طرح سے پھر آبزرویشن چیزیں آپ بہت دیکھتے، بہت سے لوگوں کے بہت سے کلچرز دیکھتے آپ، اور لوگ مطلب جو مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہو تو وہاں کا کلچر، رہن سہن، وہاں کا طرز تعمیر، تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا جو
آؤٹ لک ہے یا ویژن ہے اس کو براڈ کرتا ہے. صحیح. سر کلچر جو ہے آگے سے آپ نے کہا تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کلچر میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے, ہم بہت ویسٹرنائز ہو گئے ہیں. اس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا کردار ہے یا ہمارا خود جو ہے ہم ایک انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں تو انگریز چلے گئے ہیں لیکن ابھی تک ہم اس کی غلامی سے نہیں نکل پائے؟ دو طرح سے ہے کلچر. ہمارے کلچر ایک تو ہمارا جو مطلب جہاں کا لوکل کلچر پنجابی والا جو مطلب ذرا پنجاب سے ہیں وہ تھا. پھر اس کے بعد دوسرا کلچر جو اب اصل میں کچھ ویسٹرن جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں سے مطلب انگریزی طرز رہن سہن جو ہے یا اس کے کھانے یا وہ, لیکن زیادہ جو ہے اس کا ہمارا انفلوئنس ہے جب آپ جسے آپ کہتے ہیں بھارتی کلچرل جگہ کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں فیشن سے لے کے اور کھانوں سے لے کے اور ہماری رسومات تک میں کچھ اس میں تم نے کہا کہ میڈیا کا بھی رول ہے. مطلب جو آپ دیکھتے ہو فلموں میں ڈراموں میں وہی چیز آپ اس کو اپنے اس میں کرنے کی کوشش کرتے ہو. اور ہمارا جو مین میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر کوئی مطلب جس طرح آپ کو کلچر کا نظر آتا ہو کہ شادی بیاہوں پہ شادی بیاہ کی ہماری جو تقریبات ہیں وہ جس طرح سے ہو گئی ہیں تو مطلب لگتا ہے ایسے کہ ہر کوئی جو ہے وہ صرف ایک اپنا شاہوں کے انداز میں یا اس طرح سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس طرح کا ڈریس اپ ہونا چاہتا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ رول زیادہ تر اس کا ہے. اسی طرح سے کھانے پینے میں مطلب ہم لوگ وہ جب جیسے کہ دہی چنے اور کلچے والے ناشتے سے ہٹ کے تو اب ہمارے وہ جب ناشتے کھانے جو وہ برگر اور پیزا اور یہ والے جو ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے پچھلے 15-20 سال میں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ حساس ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق کو بہت قریب سے ہر طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے, یا وہ اپنے پیشنٹس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے انٹرنلی؟ حساس تو ظاہر بالکل ہونا پڑتا ہے, لیکن زیادہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں بیماری کو اور بیماری میں لوگوں کے رویوں کو اور پھر بیماری سے لوگ جیسا سے فائٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ کئی لوگوں کی نا امیدی کو دیکھتے ہیں, کئی جگہوں کی بہت لوگوں کی بہت زیادہ پر امید ہوئے دیکھتے ہیں. لوگوں کے رویوں کے بارے میں جہاں تک ڈاکٹر خود پہ ہے تو یقیناً اس مریض کی بیماری کا اور اس کے سفرنگ کا ڈاکٹر پہ بھی اثر ہوتا ہے. اور ظاہر کوئی جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں یا خدا نخواستہ کسی کو ایسی کوئی خبر بتاتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا اس کے لواحقین کو ہوتا ہے. اور جیسے ہی ہمارا مریض صحت یاب ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتا ہے تو میرا خیال ہے مریض کو تو خوشی ہوتی ہوگی, اس کے معالج کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو سر ہمارے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آپ کو میٹھا بہت پسند ہے, لیکن آپ تو خود ڈائبٹیز پہ اور ان چیزوں پہ لیکچرز دیتے ہیں, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اچھا ہوم ورک کر کے آیا. یقیناً مجھے پسند ہے, لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اعتدال رکھا جائے. یہ نہیں ہے وہ مریض جیسے جن کو شوگر ہے یا ذیابیطس کا مرض لا ہے کیا ان کو تو یقیناً ہمیں کسی حد تک بہت زیادہ کنٹرولڈ قسم کا شوگر لینے کے لیے کہتے ہیں یا بعض دفعہ بہت کم یا نہ لینے کے, لیکن عام زندگی میں چونکہ آپ نے سوال تو جیسے مزاح کے انداز میں کیا لیکن پیغام دیا جا سکتا ہے کہ میٹھا مطلب زیادہ میٹھا کھانا مناسب نہیں ہے. اور یہ جو ہے بہت سی بیماریاں جہاں اسے بچا جا سکتا ہے صرف میٹھے کو کنٹرول کر کے. موٹاپا ہے, اس میں بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. ناظرین, ڈاکٹر طارق وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور بہت دلچسپ مرحلے میں ہماری بات چیت جا رہی تھی. بات چیت کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. سر ایک ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ سے ریپڈ فائر کوشچنز کریں گے اور ہم آپ کے سینس آف ہیومر کو مزاح سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں تو آپ نے بغیر سوچے جو ہے اس کا جواب دینا ہے. سر گرمیوں میں آپ کو کلفی پسند ہے یا سردیوں میں پکوڑے؟ کلفی زیادہ پسند ہے. کلفی یعنی کہ آپ ٹھنڈی چیز جو ہے وہ زیادہ. اگر وزیر اعظم بن جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے میں ملک کا تعلیمی نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کے کال میں ایک کال کرنے کا بیلنس ہو اور اگر آپ کو کسی کو کال کرنی ہو تو وہ کس کو کریں گے آپ؟ وہ میری بیوی ہوگی. صحیح آپ ڈر کے کہہ رہے ہیں کہہ سکتے. عمران خان یا شہباز شریف؟ عمران خان.
यकीनन। इमरान खान, किस्मत या मेहनत? मेरा ख्याल दोनों। दोनों ही, मतलब बहुत दफ़ा आप मेहनत करते हैं लेकिन जैसे कहते हैं कि उसका, उस मेहनत का फल आपको किसी और वक्त पे मिलना होता है जो लिखा गया होता है। तो मेरा ख्याल है दोनों ही, मतलब इसमें से एक चॉइस मुश्किल है। तो अगर आप फारिग हों और आपको म्यूजिक सुनने या किताब पढ़ने में से एक चॉइस करनी हो तो आप क्या करेंगे? किताब पढ़ूँगा। किताब पढ़ेंगे। सर, आपको छुट्टी का दिन ज़्यादा अच्छा लगता है या जिस दिन दिन भर आपने काम किया हो? डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादातर मेरा ख्याल है काम करना ज़्यादा पसंद है, छुट्टी काम। गुजारना मुश्किल काम। छुट्टी। नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? नया, लेकिन अभी और बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। सर, ये तो फिर बहुत ज़्यादा नया हो जाएगा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है, उसको अरेंज कर लेना चाहिए और मैंने खुद भी यही किया। सही, ज़बरदस्त। दोस्ती रखनी चाहिए आज के दौर में, आपको ख्याल है कि पीआर होनी चाहिए या अपने काम से काम रखना चाहिए आजकल का जो दौर? अगर ज़माने की बात करते तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है पब्लिक रिलेशनिंग बहुत मायने रखती है। रिसोर्स पे आप कितना यकीन रखते हैं? मतलब अगर कोई खुद भी परफेक्ट है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की तो उसे जरूरत पड़ती है। टैलेंट की अगर आप बात करते हो, टैलेंट जो है तो उसमें मेरा ख्याल है कि परफेक्शन लाई जा सकती है, लेकिन आपके अंदर एक जौहर मौजूद होना चाहिए। सही। सर, हमारा रैपिड फायर खत्म हुआ और चंद क्वेश्चन के लिए हम आपका वक्त लेंगे। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? जब मैंने एमबीबीएस पास किया था, अच्छी पोजीशन से पास किया था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे अभी तक भी मतलब सबसे खुशकिन लम्हा है। एकेडमिक जो है आपके लिए। दुआएं कबूल होने पर आप कितना यकीन रखते हैं और समझते हैं कि क्या सिर्फ मेहनत करनी चाहिए या दुआ से भी काम चल जाता है? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दुआ का अपना एक मकाम है और दुआओं पर यकीन है मेरा और दुआएं कबूल होती हैं। तो सर, अब आपके ख्याल में खुशी की क्या तारीफ है? आजकल हर इंसान जो है वो जिन मादियात चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम हैप्पीनेस को भूल चुके हैं। आपके ख्याल में हैप्पीनेस क्या है सर? हैप्पीनेस इत्मीनान है मेरा ख्याल है। अगर आप मुतमईन हैं और जिस तरह से मतलब जो चीज़ें जिनका जिक्र करके या जिनको याद करके आपको एक तमानियत का एहसास होता है, वो हैप्पीनेस है। अब वो लाजमी नहीं है वो मटीरियल चीज़ें हों, वो कोई छोटे मोटे वाक़यात भी हो सकते हैं, वो किसी की छोटी सी कोई लतीफ़ा हंसी भी हो सकती है जो आपको याद करके और कुछ करके, लेकिन हैप्पीनेस और कनात और इत्मीनान ये आपस में गुडमुड है। मतलब मेरा ख्याल है कनात का लफ्ज़ मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। आप कनात पसंद है तो आप खुश हैं। नाज़रीन, हम अपने सेगमेंट 3 की तरफ जा रहे हैं जहां हम लास्ट चंद क्वेश्चंस के लिए डॉक्टर साहब का वक्त लेंगे और हम ब्रेक से वापस आकर इस बारे में डॉक्टर साहब से दोबारा बात करेंगे। फिर हम ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे और अब दोबारा जो उनसे उनके सेंस ऑफ ह्यूमर और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेंगे। आप जिस पोजीशन पे हैं, पीपल लुक अपॉन यू, तो लुक फॉर यू, आप जिंदगी के सबसे बड़ी, आपकी नज़र में जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत क्या है सब कुछ हासिल करने के बाद? ज़िंदगी खुद बहुत बड़ी नेमत है। मतलब सबसे पहले कि आप माशाल्लाह अगर आप ठीक है, बाकी जो मेरा ख्याल है कि लोगों से मोहब्बत और प्यार और लोगों का आपको चाहना पसंद करना, वो लोग बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ आपका कोई बहुत वास्ता या ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो आपको मतलब किसी ना किसी हवाले से, तो मेरा ख्याल है मतलब उसमें मकबूलियत का पहलू नहीं मैं कह रहा, लेकिन लोगों की पसंदीदगी चाहत मेरा ख्याल है ये सबसे अहम है। सर, लास्ट में कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहें, कोई ऐसा मैसेज? यूथ के लिए सबसे मैसेज जो मतलब ये बातों में हम कहते हैं, मेहनत जो है, जिस काम में या जिस शोबे में भी आप हैं उसके बारे में मुकम्मल तौर पे जुट जाएं। जब अगर आप पूरी मेहनत से काम करते हैं, दिल लगाए काम करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि इस चीज़ों के पहलू पे ना गौर करें कि ये मुझे इससे नफ़ा होगा और मुझे इससे कोई माली फ़ायदा होगा। पहले आप अपना जो तालीम है, जो आप बुनियादी फ़र्ज़ है आपका इस वक्त इस स्टेज में, उसको मुकम्मल करें और उसके बाद जो आपके, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको दिल से करें। जो अगर आप उससे खुश हैं और आपको इत्मीनान दे रहा है, तो आपको कोई वजह नहीं है कि आप कामयाब ना हो और कोई वजह नहीं है कि आप उसमें माली मनफ़ियत का अगर पहलू है वो भी खुद ही आ जाएगा।
ڈاکٹر طارق وسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم نے ان سے بات کی اور بہت کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ان سے بہت ان کی باتوں سے سیکھنے کو موقع ہوگا. زندگی کو لے کر بہت قیمتی باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں, اور ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلے شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.